الرحمن الرحیم. اب 5ویں ہجری کی ہم بات کریں. چوتھی ہجری، ہجرت کا چوتھا سال گزر چکا، ہجرت کا 5واں سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغرا کے بعد جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا، 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر سکون سے رہے. اور ان 6 ماہ کے بیچ میں یہ ساری باتیں ہوئیں، یہ شادیاں ہوئیں جو ایک کے بعد دیگرے میں نے ذکر کیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. شیطان تو اپنا کام کرے گا ہی، وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. وہ کیوں بیٹھنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ شام کے قریب جو ہے ایک مقام ہے، دومت الجندل ایک مقام ہے. اچھا، یہ مقام جو تھا نا، یہ شام کے سرحد کے بالکل قریب اور مدینہ سے 480 کلومیٹر. اس کی ایک خاص بات یاد رکھیے کہ یہ جو دومت الجندل تھا یہ رومی سلطنت میں آتا تھا، عرب والوں کے انڈر میں نہیں آتا تھا، یہ رومی سلطنت کے انڈر میں آتا تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ علاقہ رومی سلطنت میں مانا جاتا تھا، اور روم اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، ہے نا. تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بولے تو ہے نا مدمکھی کے چھتے کو چھیڑ دینا جیسے. اس کے یہاں سے اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ یہاں پر بہت سارے لٹیرے موجود ہیں جو آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، کیونکہ بالکل شاہراہ کے قریب بزنس کی راہ یہیں سے ہے، دمشق وغیرہ شام وغیرہ لوگ یہیں سے جاتے ہیں. اب وہ لوگ لوٹ لیتے، کوئی قافلہ ان سے بچ کر جانے نہیں پاتا، اتنا لوٹ مار کا بازار گرم. اور اسلام تو آیا ہی ہے نا امن کے لیے، کسی نہ کسی کو تو امن قائم کرنا پڑے گا. اگر حکومت نہیں قائم کرے گی تو امن تو قائم کرنا چاہیے نا، امن تو اچھی بات ہے. عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اطلاع یہ بھی ملی کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جمع ہو رہے ہیں جو مدینہ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں. ایک دو وجہ، ایک تو مدینہ پر حملہ، طاقتیں لوگ جمع کر رہے ہیں یہاں پر، دوسرا لوٹ مار کا بازار گرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ نکلے. سبا بن ارتفا غفاری ایک صحابی تھے، ان کو نائب بنایا مدینہ کے اندر، مدینہ کی ذمہ داری سنبھالو. اور پھر اس کے بعد جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 5 ہجری ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے. اچھا، ایک اس سفر میں بنو عذرا نام کا ایک بندہ تھا جو صحرا کے بارے میں، راستوں کے بارے میں اچھا جانکار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے وغیرہ میں جاتے تھے نا، جنگ کی نوبت آ جاتی تھی تو عام شاہراہ سے ہٹ کر کے جاتے تھے، عام راستے سے، کیونکہ عام راستے میں تو جگہ جگہ جاسوس بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مختلف راستہ اختیار کرتے تھے تاکہ جلدی جان نہ پائیں. بہرحال ساتھ میں لیا ایک. دیکھیے نبی ہیں مگر پھر بھی دنیاوی مدد حاصل کرنا جائز اور درست ہے نا، دنیاوی مدد حاصل کرنا جائز اور درست ہے، لیکن وہ غیبی مدد صرف اللہ رب العالمین سے، کسی اور سے نہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل مت کرو، کسی سے کچھ مت مانگو، تو بیوی سے روٹی کیوں مانگ رہے ہو، پولیس سے سہایتا کیوں مانگ رہے ہو، تو اس سے ایسا کیوں مانگ رہے ہو. تو یہ سب مثالیں دے کر کے لاسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے مدد لینا جائز ہے تو پھر ہم اولیاء اللہ سے مدد کیوں نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ سوچ بالکل غلط ہے نا. وہ مدد مانگنا الگ ہے، جو ہاتھ اٹھا کر کے یا غوث اعظم مدد کرو، وہ الگ مسئلہ ہے، اور بیوی سے روٹی مانگنا یا پولیس کی سہایتا مانگنا یا قانون کی مدد لینا یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر کرتے اور دن میں آرام کرتے کیونکہ جنگ کی نوبت تھی. اچھا، لیکن دشمن خیر دشمن ہی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے طور سے وہ لوگ چوکنا تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ سب بھاگ لیے. صرف ایک بندہ وہاں پر ملا، ایک ہی بندہ ان لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقی سب کہاں گئے، تو کہا کہ وہ تو کل ہی بھاگ گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہوتے تھے کہ دشمن کے دل میں روب پڑ جاتا تھا، دبدبا، ڈر جاتا تھا دشمن، لڑنے بننے سے باز آتا تھا. بھاگ گئے وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، امن کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، توحید کی دعوت دی، اس کو سمجھ میں آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیے باقی تمام لوگ بھاگ گئے، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی
یہ پکڑا گیا اور اس کو ہدایت ملی، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور بھی ہوئی کہ بنو فزارہ ایک قبیلہ تھا پاس کا وہاں کا، اس کے سردار عوینہ بن حصن تھے ایک، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گزارش لے کر کے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل مدینہ سے تقریباً جو ہے 36 میل کے فاصلے پر ایک ہرا بھرا علاقہ ہے، ہمارے جانوروں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ ایریا آپ کے انڈر میں آتا ہے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو وہاں پر اپنے جانوروں کے لیے ہم اس کو رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور دعوت و تبلیغ میں مشغول ہوئے۔ اچھا، اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں گئے تھے دومت الجندل لڑنے کے لیے؟ بظاہر دو چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو مدینہ پر اٹیک ہونے والا تھا، ان کے اٹیک کرنے سے پہلے ان کو روکنا، یہ عقل مندی ہے۔ دوسرا کہ لوٹ مار کا بازار وہ لوگ گرم کیے ہوئے تھے، قافلے محفوظ نہیں تھے، کوئی بھی ہو چاہے مسلم نان مسلم تمام قافلے لوٹ لے رہے تھے وہ لوگ، تو یہ بھی ختم کرنا، امن قائم کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے، پیغام دینا چاہتے تھے۔ پیغام یہ دینا چاہتے تھے عرب والوں کو کہ عرب والے ایسا سمجھتے تھے کہ رومی سلطنت ایسی ہے کہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا کہ ان کو چھیڑ سکے، چاہے وہ کتنی غلطیاں کیوں نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندل پر اٹیک کر کے یہ بتا دیا کہ غلطی کریں گے تو کوئی بھی حکومت ہو مسلمان ٹکرانے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عمل سے بھی بتا دیا کہ ہماری دعوت اور ہماری سوچ صرف عرب والوں تک نہیں ہے کہ ہم صرف کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ عرب تک کرنا چاہتے ہیں، ہماری دعوت، ہماری سوچ پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ روم ہو، چاہے عرب ہو، چاہے ایران ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اٹیک سے جو ہے پیغام دے دیا، لوگوں تک یہ میسج دے دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے شعبان سن 5 ہجری میں، ابھی تو ربیع الاول کی بات چل رہی تھی نا، یہ ربیع الاول ہوئی، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے مہینے گزرنے کے بعد شعبان کی بات ہم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ 3-4 مہینے سکون سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق ایک قبیلہ ہے۔ اب یہ بنو مستلق کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے کہ بنو مستلق دراصل بنو خزاعہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک برانچ تھا، شاخ بنو خزاعہ۔ جیسے ہوتا نا ہمارے پاس کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک بندہ، اس کے 4 بیٹے، تو آگے چل کر کے وہ 4 بیٹوں کے نام سے 4 خاندان بنیں گے نا۔ تو ایسے ہی بنو خزاعہ صاحب تھے، خزاعہ صاحب، تو خزاعہ کی شاخ ہوتے ہوتے بنو مستلق۔ اچھا، بنو مستلق میں بھی شاخ ہو چکے تھے، قدید، عصفان نام کے پورے۔ تو یہ جو خاص طور سے بنو مستلق کے تھے پورے، یہ آل اولاد، اس میں جو خاص طور سے سردار تھا ایک بندہ، یہ تیاری کر رہا تھا، حارث بن ابی زرار اس کا نام تھا، حارث بن ابی زرار، بنو مستلق کا سردار، یہ تیاری کر رہا تھا مدینہ پر اٹیک کرنے کی۔ اور یہ جو علاقہ تھا، یہ علاقہ مکہ سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، یعنی مدینہ سے دور اور مکہ سے قریب۔ اس میں صرف چند لوگ مسلمان تھے، وہ بھی چھپے ہوئے، جن کو موقع اگر ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طرح میسج پہنچا دیتے تھے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے یہ میسج پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ یہاں جو ہے یہ حارث بن ابی زرار عرب کے اور بھی دوسرے قبیلوں کو ملا کر کے اندر ہی اندر بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ وہاں کے لوگوں سے اطلاع ملی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، وہ پورا علاقہ اسلام سے بہت دور تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی جان لو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں بہت پہلے سے ایک بت پایا جاتا تھا، منات ہے نا، منات نام کا بت، منات۔ تو یہ جو بت تھا منات نام کا، اتنا زیادہ لوگ اس کو ویلو دیتے تھے، اس علاقے کے لوگ، مکہ کے آس پاس کے باقاعدہ طواف کرتے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کو اہمیت دیتے تھے، سب منات کو بھی اہمیت دیتے تھے، اس کا بھی حج کرتے تھے اس دور میں۔ اور جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جہاں شرک کا اڈا ہو وہاں اسلام کی روشنی بہت تاخیر سے پہنچتی بھی ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے اتنا زیادہ غرق ہوتے ہیں شرک میں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب کہیں ظاہر سی بات ہے آپ عام سا علاقہ ہے، وہاں جا کر آپ سمجھاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو سجدہ مت کرو، یہی جا کر اجمیر شریف میں کرنا شروع کر دو آپ،
گرچہ ثواب وہاں زیادہ ملے گا واقعی میں، کیونکہ وہ ایک زبردست جہاد ہے نا وہاں بتانا، مگر آپ جا کر وہاں چھیڑ دیے تو کیا ہوگا؟ تو ایسا علاقہ تھا یہ، منات وہاں بت پایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ مکہ سے قریب تھے، اور مکہ والے بھلا کب چاہیں گے کہ ہمارے پاس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بنو مستلق کے لوگ احابیش میں سے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک نئی جانکاری دے رہا ہوں میں، یہ احابیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ناٹو ہے نا، آج ناٹو ہے نا، کہ بھئی کئی ملک مل کر کے ایک تنظیم بنا لیے ہیں کہ اس ملک جو ہیں یہ 30 ممالک یا جو بھی ہیں، ان میں سے کسی ایک پر اٹیک ہوگا تو پورے مل کر کے دشمن کو ماریں گے، ہے نا؟ تو ایسے ہی مکہ والے بھی بنائے ہوئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں بنائے ہیں ابھی، مکہ والے بھی بنائے ہوئے تھے۔ مکہ والے بہت سارے قبائل ملا کر کے اپنا احابیش ایک گروہ بنائے ہوئے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی پر مسلمانوں نے اٹیک کیا تو ہم سب مل کر کے مسلمانوں کو ماریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں سے اصل جو ہے معاملہ تھا غزوہ احد میں، مگر مکہ والوں کے ساتھ جو ہے بنو مستلق کے لوگ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے، اس گروپ میں ہونے کی وجہ سے، احابیش میں سے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اسلام کی دعوت اس میں بہت سلو تھی، بہت سست تھی۔ اسلام کی دعوت کرنا بھی کوئی چاہے تو بڑا مشکل کام تھا اس میں۔ اور اچھا اب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ جو ہے اٹیک کرنے کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ خبر ملتے ہی فوراً ایکشن، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا، کہا تم جاؤ اور پتہ لگا کر آؤ کیا یہ خبر سچ ہے۔ دیکھو یہی ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، جب بھی کوئی بات آپ سنیں تو اس کی تحقیق کریں، یہ مومن کا کردار ہے۔ آپ کوئی چیز سنیں، فلاں صاحب مجھے ایسا بولا، اس کی تحقیق کرو، تحقیق سے پہلے کوئی رائے مت قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا۔ اچھا یہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری اجازت بھی انہوں نے لے لی تھی، وہاں گئے اور حارث بن ابی زرار جو مین آدمی تھا جو تیاری کر رہا تھا جنگ کی، اس کے پاس ہی پہنچ گئے، مگر مسلمان بن کر نہیں، اس کا آدمی بن کر، فلاں قبیلے سے ہوں اور میں سنا ہوں کہ آپ مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں اطلاع کے واسطے آ گیا جانکاری لینے کے لیے، آپ جو ہے کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، انتظار کر لو، میں بھی ایک لشکر لے کر آتا ہوں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ تو ایک دو کام ہو گیا، ایک تو خبر کی تحقیق ہو گئی، دوسرا یہ اسے روک دیا وہیں پر کہ تھوڑا میرا بھی انتظار کر لو، میں بھی کچھ لوگوں کو لے کر کے آؤں گا آپ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ اور خوش ہو گیا کہ میری فوج اور بڑی ہو رہی ہے، ایک بندہ اور آ رہا اپنے آدمیوں کے ساتھ۔ یہ وہاں اس کو بول کر کے، کیونکہ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جنگ نام ہی ہے جھوٹ کا، دشمن کو بتا کر سب کچھ کریں گے تو پہلے ہار جائیں گے، تو اسی لیے وہاں اس کو رکا کر کے، رک جاؤ اور لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے، جو اطلاع ہمیں ملی تھی وہ سب صحیح ہے، حارث جو ہے بھرپور تیاری کیے ہوئے ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنتے ہی جب تحقیق ہو گئی تو صحابہ کرام کی مجلس بٹھائی مشورہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں سیرت النبی سن رہے ہیں نام لوگ، سوچو جن کے پاس جبریل آتے تھے، جن کے پاس جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، وہی جن کے اوپر نازل ہوتی تھی، وہ نبی بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ مشورے کی اہمیت ہے، وہ نبی بھی، حالانکہ دیکھا جائے تو نبی کو مشورے کی کیا ضرورت، نبی کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے نا، نبی کے پاس تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں نا، تو پھر نبی کو اور کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی آپ کام کرنا چاہ رہے ہو، اور نبی کے تعلق سے تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی نبی وہی کہتے ہیں جو عرش والا کہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی نبی کو دوسروں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر بھی نبی ہر معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہوئے شروع سے آ رہے ہیں، غزوہ بدر سے لے کر کے جب بھی کوئی ایسے مومنٹ آتا ہے، ایسا کوئی لمحہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہیں مشورہ کرنا ہے، مشورے میں خیر ہے، اور اسی لیے سورہ شورا مکمل ایک سورہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھو، ہے نا، اس کو سمجھو، مشورے کے بغیر مشورہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی چیز ٹھیک لگ رہی ہے، بے شک ٹھیک لگ رہی ہے، اچھی چیز ہے، مگر پھر بھی مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ مشورے میں خیر ہے نا، مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کے اندر بتا دیے ہنگامی حالت، کہ بھی ہنگامی حالت ہے نا، ہم لوگ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ اس جنگ میں منافقین بھی شریک ہوئے،
یہ جنگ کے اندر ابھی تک بدر میں منافقین نہیں شریک ہوئے، احد میں گئے آدھے راستے سے نکل کر کے چلے آئے، ہے نا، اور دیگر جنگوں کے اندر منافقین نہیں رہے، لیکن اس جنگ میں منافقین تھے، اچھی خاصی تعداد منافقین کی، اچھی خاصی تعداد۔ اور کیوں تھے منافقین؟ اس لیے تھے منافقین کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان فارم میں ہیں، پے در پہ جنگیں جیت رہے ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، تو ہم لوگ بھلا کیوں نہ حاصل کریں، ہم لوگ بھی چلیں تو ہم کو بھی مال ملے گا۔ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں نکلے وہ لوگ، مال کی سوچ میں وہ لوگ نکلے، مال کی سوچ میں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب منافقین ساتھ میں ہو اور شر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس جنگ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے نا کہ ایک مسلمان ایک دم جھنجھوڑ دیا گیا، حالات خراب سے خراب ہو گئے، ایسے واقعات اس جنگ میں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جنگ کے اندر منافقین نے شرکت کی، وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں، اور منافقین اپنا منافقانہ رویہ تو دکھائیں گے، وہ کیسے جو ہے خاموش بیٹھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً 700 لوگ تھے نکلے، ہاں، اور 30 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لزاز اور ضریب نام کے، قصوہ اٹھنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، باقی گھوڑے صحابہ کرام کے تھے۔ شعبان 5 ہجری میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت دی مدینہ کے اندر، یہ سنبھالو مدینہ کو۔ اور ایک چیز اور بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھتے تھے، جنگوں کے درمیان بھی کبھی کبھار، اب سوچیے جنگ کا معاملہ ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے۔ بھئی جنگ کا معاملہ ہے مگر پھر بھی آدمی کو اپنی بیوی بچوں کی فکر ہو، ان کو خوش رکھنے کی فکر ہو، یہ کمال کی بات ہے نا۔ ذرا سا ٹینشن ہو تو ہم بولتے ہیں خاموش رہو جی، بہت پریشانی ہے، کچھ بھی مت بولو، 10 منٹ تک مجھ سے بات ہی مت کرو، 1 گھنٹے تک مجھ سے بات ہی مت کرو، کیوں؟ میں ٹینشن میں ہوں۔ حالانکہ ایسے وقت میں ایک اچھی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ٹینشن کو فری کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے اور قریب ہو بیوی کے، ہے نا، اور بیوی کے قریب ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے، بیویوں کا نام لے کر چٹھی ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکلے اس کو لے کر جاتے تھے، اب ساروں کو تو لے کر نہیں جا سکتے پوروں۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا تھا، اس بار بھی اتفاق ایسا ہوا کہ چٹھی میں نام جو ہے وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں، اس غزوے میں ساتھ میں تھی، حالانکہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا نام نکلے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتے تو وہ ناانصافی ہوتی، وہ غلط ہوتا، مگر چٹھی ڈال دیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، قسمت، جس کا نام نکلے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے نام نکلا۔ مختصر چند باتیں اور بھی ذکر کر دوں۔ حارث جو بندہ تھا بنو مستلق کا، جس نے حملہ کرنا چاہا مسلمانوں پر، اس نے بھی اپنا جاسوس بھیج رکھا تھا، مگر اتفاق ایسا ہوا اس کی قسمت کہ جاسوس پکڑا گیا، مسلمانوں نے پکڑ لیا راستے میں۔ وہ بھی بندہ بھیجے ہوئے تھا جاسوسی کرنے کے لیے کہ مسلمان نکلے کہ نہیں نکلے، کہاں پہنچے کیا نہیں پہنچے، جو ہے اس کا جاسوس پکڑا گیا۔ اچھا، اس جاسوس کے ذریعے سے سب کچھ معلوم کر لیا مسلمانوں نے، اس لیے اس جنگ میں لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس جنگ کو 2 ناموں سے جانا جاتا ہے، غزوہ بنو مستلق اور غزوہ مریسی۔ کہیں لکھا رہے گا سیرت میں غزوہ بنو مستلق اور کہیں لکھا رہتا ہے غزوہ مریسی۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی مستلق مریسی دو نام کیوں ہے اس غزوے کا؟ دراصل مستلق قبیلے کا نام تھا، بنو مستلق، اور مریسی وہاں ایک مشہور پانی کی جگہ تھی اس قبیلے کے اندر، قبیلے کے پاس، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے حملہ کیا تھا اور ان سب کو گرفتار کر لیا تھا، اس جگہ کا نام مریسی ہے۔ تو قبیلہ دیکھا جائے تو غزوہ بنو مستلق، اور وہ پلیس دیکھا جائے اگر جو جہاں اٹیک ہوا تھا تو مریسی کا چشمہ، اسی لیے دونوں نام کبھی یہ لیا جاتا ہے کبھی یہ لیا جاتا ہے۔ اور اسی غزوے میں جو ہے حارث کی بیٹی جو تھیں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں امہات المومنین میں شامل ہوئیں،
اللہ نے جن کو یہ شرف بخشا وہ اسی غزوے میں پہلے قید ہوئی تھی، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، ہے نا، سردار کی بیٹی تھیں، تو ان کو بھی اچھا قید کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایسے ہی آتا ہوگا نا، جیسے کہ آج کل کے قید، جیل میں بند کر دو، سب باندھ دو، لٹکا دو، ستاؤ تو مارو، ایسا نہیں رہتا تھا۔ قید کا مطلب یہ کہ ان کو جو ہے اپنے اس میں لے لینا، انڈر میں لے لینا، ہے نا۔ تو یہ طریقہ کار، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے، نہیں، جس کے وہ مستحق ہوتے تھے۔ خواتین کو تو بالکل نہیں کچھ کہا جاتا تھا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، بزرگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ ہاں اگر سختی برتی جاتی تھی تو صرف اور صرف ان پر جو جنگ لڑنے والے ہوتے تھے، یعنی فوجی جن کو بولتے، جن سے ڈر رہتا تھا کہ ان کو چھوڑیں گے تو یہ ہم کو مار دیں گے، صرف ان کو ہی، باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ اسلام کا اصول ہے کہ جنگوں کے اندر بھی اگر جنگ ہو رہی ہو تب بھی عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے، بزرگوں کو کچھ نہیں کہا جائے، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے، مکانوں کو نہ جلایا جائے، ہرے بھرے کھیت کو نہ جلایا جائے، جھاڑوں کو نہ کاٹا جائے، جھاڑوں کو نہ جلایا جائے، یہ اسلامی اصول ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے ان الفاظوں سے ایسا مت سمجھیے گا قید کر لیے بولے تو باندھ کے زنجیروں میں پورا جکڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج یہیں تک بات کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ منافقین اس میں جو شریک ہوئے، تو سب سے پہلے منافقین کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا کردار کیا رہا اس جنگ کے اندر، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور جن کے تعلق سے صفائی دینی پڑتی ہے، بار بار جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا معاملہ ہوا تھا، ان لوگوں نے ایسا شر پھیلایا اس جنگ کے اندر کہ اللہ کی پناہ، منافقین نے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے، باری تعالیٰ ایمان کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں ہم سن رہے ہیں، ہمیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔